السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سجدہ سہو کا بیان۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، پھر اتحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ اور سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جب واجبات میں سے کوئی چیز بھول سے چھوٹ جائے۔ اگر قصدن جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا، کسی واجب کو، تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، نماز کو لوٹانا، نماز کو دہرانا واجب ہے۔ اور واجبات نماز کیا کیا ہیں، اس سے پہلے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جو باتیں نماز میں فرض ہیں، جیسے قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے قصدن چھوڑے جان بوجھ کر یا بلا قصد چھوٹ جائے، نماز ہوگی ہی نہیں، اور نہ سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دے تو نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے۔ لیکن فرائض میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑ دے یا چھوٹ جائے، تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی، نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایک نماز میں اگر بھول سے کئی واجب چھوٹ گئے، مثلا سورت کے بعد اسے سورہ فاتحہ ملانا تھا، اس نے اس کو بھول گیا، اب رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، دوسری رکعت تھی، قاعدہ اس کو کرنا تھا، قاعدہ اولا، بھول کر کھڑا ہو گیا، 2 واجب چھوٹ گئے۔ اب وہ نماز تھی سنت 4 رکعت، اب اس کو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں بھی اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی تھی، تو کسی رکعت میں وہ سورہ ملانا بھی بھول گیا، تو کئی واجبات اس نے بھول سے چھوڑ دیے۔ تو ان سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے، یہ نہیں کہ 3 واجب چھوٹے تو 3 سجدہ سہو کرے گا، پھر 4 چھوٹے تو 4 کرے گا، 5 کرے تو 5 چھوٹے تو 5 کرے گا، 10 چھوڑ دے تو 10 اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی سجدہ سہو سارے واجبات کے لیے کافی ہے۔ پہلے قاعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے میں اتنی دیر لگا دی کہ اللہم صلی علی محمدین پڑھ سکے، کہ بیٹھا رہا ایسے ہی، اتنی دیر بیٹھا جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے، اتنی دیر بھی وہ اس نے کر دیا تو سجدہ سے واجب ہو گیا۔ اور اگر اتحیات کے بعد بھول سے اللہم صلی علی سیدنا تک بھی پہنچ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب، اللہم صلی علی محمدین کہا تو بھی سجدہ سہو واجب، یا اتنی دیر بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب۔ یعنی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے، پہلے میں اس کو قاعدہ کرنا ہے، 2 رکعت میں اس کو قاعدہ کرنا ہے، قاعدہ اولا جس کو کہتے ہیں، تو اب قاعدہ اولا میں اتحیات پڑھ کر اسے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر اتحیات پڑھ کر اتنی دیر بیٹھا رہا بھول کر جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمدین پڑھا جا سکتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، یا اس نے خود بھول سے اللہم صلی علی محمدین پڑھ دیا یا اللہم صلی علی سیدنا تک پہنچ گیا تو بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے۔ اللہم صلی علی محمدین پڑھنے کی مقدار بیٹھا رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ پہلے قاعدے میں اتحیات ختم ہوتے ہی فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نماز فاسد کرنے والی چیزیں، نماز میں
بولنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز میں اگر کوئی بات کیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یا تو خود بولا یا کسی کے مجبور کرنے سے. کسی نے آ کر کچھ پوچھا کہ کلی ہے کرے گاڑی کی دے رہے, یہ نہیں رہے میرے پاس, بول دیا نماز ختم ہو گئی. یہ تو آ رہا کرے میں جا رہا ہوں, تو جا رہے میں آتا ہوں, نماز ختم ہو گئی. ایک لفظ بھی بولا نماز فاسد ہو گئی. جان بوجھ کر بولے یا بھول کر بولے, زیادہ بولے یا کم بولے, اپنی خوشی اور مرضی سے بولے یا کسی کے مجبور کرنے سے بولے, مگر بولا تو نماز خلاص, ہر صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح زبان سے کسی کو سلام کرے, ہے نا, عمدن یعنی جان بوجھ کر, یا سہون یعنی بھول کر, یاد نہیں اس کو نماز میں ہوں, یا یہ بات یاد نہیں کہ سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, سلام کر دیا, نماز جاتی رہی, نماز جاتی رہی. یوں ہی سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. کسی نے سلام کیا, مثال کے طور پر گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, کوئی داخل ہوا, السلام علیکم کہا اور اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا, تو نماز فاسد ہو گئی. کسی کو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا, یا خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا, یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. چھینک آئی الحمدللہ کہا, یا خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا, یا بری خبر سن کر انا للہ پڑھا, تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہوگی, اور اگر خود کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا, یہ بات دوسرے کی ہے کہ دوسرے کو چھینک آئی اور اس نے یرحمک اللہ کہا, چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور سن کر اس نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا, تو اس کی نماز فاسد ہوگی. لیکن اگر خود نماز پڑھنے والے کو چھینک آ جائے تو حکم ہے کہ چپ رہے, حکم ہے کہ چپ رہے, یعنی چھینکے اور الحمدللہ نہ کہے. لیکن اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا اپنی چھینک آنے پر, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر دوسرے کی چھینک سن کر اس نے رحمک اللہ کہا تو نماز اب اس کی فاسد ہو گئی. خود کو چھینک آئی تو حکم ہے کہ خاموش رہے, لیکن الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے غیر کو لقمہ دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. مثلا جس امام کی اقتداء میں تھا نماز میں, اور کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, کوئی غلطی اس سے ہو گئی, یا کسی اور طرح سے اس نے نماز کی حالت میں لقمہ دے دیا اس کو. اس غلطی کو بتانے کو کہتے ہیں لقمہ دینا. وہ لقمہ بولے تو کھانے کا لقمہ نہیں, یہ لقمہ دینا یعنی غلطی ہو گئی تو پڑھ کے اس کو بتانا, اس کو کہتے ہیں لقمہ دینا. تو اگر اپنے امام کے غیر کو لقمہ دیا امام کے علاوہ, تو لقمہ لیا, جس نے لقمہ لیا اس کی نماز جاتی رہے گی, اور غلط لقمہ دینے سے لقمہ دینے والے کی نماز بھی جاتی رہے گی. اگر اپنے امام ہی کو لقمہ دیا لیکن دیا غلط لقمہ, تو لقمہ غلط دینے والے کی نماز بھی جاتی رہے گی. اللہ اکبر کے الف کو کھینچ کر اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کو اللہ اکبر کہنا, یا اکبر یا اکبار کہنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اسی طرح نستعین کو الف کے ساتھ نستعین پڑھنے, اور انعمتا کے تا کو پیش یا زیر یعنی انعمتو یا انعمتی پڑھنے سے بھی نماز جاتی رہتی ہے. آہ, اوہ, اف, تف, درد یا مصیبت کی وجہ سے کہے, درد ہے یا مصیبت کی وجہ سے
نماز کی حالت میں آہ اوہ تف کہے یا آواز کے ساتھ روئے اور کچھ حروف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. اگر مریض کی زبان سے حالت نماز میں بلا اختیار آہ اوہ اف نکل گیا تو نماز نہیں جائے گی. نماز نہیں جائے گی. اسی طرح چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً زبان سے نکل جاتے ہیں معاف ہیں اور ان سے نماز نہیں ٹوٹتی. دانتوں کے اندر کوئی کھانے کی چیز اٹکی ہوئی تھی، نماز پڑھتے ہوئے زبان چلا کر اس کو نکال لیا اور نگل گیا. اگر وہ چیز چنے کے مقدار سے کم ہے اور حلق سے اتر گئی تب تو نماز اس کی باقی رہی، مکروہ ہو گئی. مگر لیکن اگر چنے کے برابر تھی اور اس کو نگل گیا تو نماز اب اس کی فاسد ہو گئی. نماز پڑھتے ہوئے زور سے کہا لگا کر ہنس دیا کہ بازو والے نے سن لیا، یا اگر بازو والا کوئی ہوتا تو سن لیتا، تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی. وضو بھی گیا اور نماز بھی. وضو بنا کر دوبارہ اس کو نماز پڑھنا چاہیے. عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی چھاتی چوسی، اگر دودھ نکل آیا تو عورت کی نماز جاتی رہی. نماز میں کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا یا دونوں ہاتھ سے کمر بند باندھا، یعنی ناڑا باندھا دونوں ہاتھوں سے، تو نماز ٹوٹ گئی. ایک رکن میں 3 بار بدن کھجلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک رکن کا مطلب ہے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار، 3 بار کھجانے سے. اور کیسا 3 بار کھجانا؟ ایک بار کھجایا انگلی ہٹا دیا، پھر وہیں کھجایا انگلی ہٹا دیا، پھر وہیں کھجایا، تیسری بار کھجانے سے نماز ختم ہو گئی. ایک رکن میں اگر انگلی رکھا، کھجایا، ہٹایا نہیں، پھر وہیں کھجاتا رہا تو یہ ایک ہی بار کھجانا ہوگا. انگلی ہٹا کے کھجایا تو جتنی مرتبہ انگلی اٹھاتا رہے گا اتنی مرتبہ کا شمار ہوگا. انگلی نہیں اٹھایا تو وہ ایک ہی بار کھجانا پایا جائے گا. اور ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ اس طرح کھجایا کہ الگ الگ مرتبہ انگلی ہٹا کے کھجاتا رہا، 3 بار کھجایا، 3 بار کھجانے سے نماز جاتی رہی، ٹوٹ گئی. نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا. اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے کوئی گزر گیا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گزرنے والا گنہگار ہوگا. فرمایا اگر جانتا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو کیا ہے تو 40 تک کھڑا رہنا گوارا کرتا. صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ 40 سے مراد حضور نے 40 دن کہے یا 40 ماہ کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہوں تو کیا کم ہے کہ 40 دن کھڑا رہنا گوارا کر لے گا لیکن گزرے گا نہیں، اگر معلوم ہو جائے اس کا گناہ کتنا ہے. اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے ہی گزر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی عبادت ہے، اس لیے وہ گزرنے میں وہ وعید ان کے لیے نہیں ہے. جو طواف کرنے والے ہیں تو وہ طواف کرتے رہیں اور لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طواف بھی عبادت ہے. حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا. راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ یا 40 برس. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دل و جان سے ان باتوں پر احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق دے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق دے. انہیں حضرات کی محبت میں زندہ رکھ.
انہی حضرات کی محبت میں موت دے، قیامت کے دن انہی کے گروہ میں ہمارا حشر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔